وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول بسم الله الرحمن وجميع آيات رب العالمين الصفات والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين۔ آپ کے سامنے قرآن حکیم کے تیسرے پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے، اور اس میں جو ہمارے سامنے سب سے پہلا موضوع ہے، اس میں اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جتنے بھی اللہ رب العزت نے رسول بھیجے ہیں ان میں بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْدَهُمْ عَلَى بَعْدٍ، کہ یہ رسول ہیں جن میں بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ ہی کے آیت 285 میں ارشاد فرمایا لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ ہم رسولوں میں سے کسی بھی رسول کے درمیان میں فرق نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ دو آیتیں بظاہر ہمارے سامنے ایسے لگتا ہے جیسے متعارض ہیں، لیکن ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ تیسرا پارہ اس کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت حاصل ہے۔ تو اصل میں یہ جو فضیلت ایک نبی کو کسی دوسرے نبی پر، ایک رسول کو دوسرے رسول پر ہے، تو یہ اصل میں ایک جزوی فضیلت ہے، اور یہ ایک اضافی چیز ہے جو انبیاء کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اسی آیت کے اندر اس کے بارے میں مزید بھی فرمایا منہم من کلم اللہ، کہ رسولوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ رب العزت نے کلام کیا ہے، ورفع بعضهم درجات، اور بعض کے درجات کو اللہ رب العزت نے بلند کیا ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا وآتینا عیسی ابن مریم البینات وایدناہ بروح القدس، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے روح القدس کے ذریعے ان کی مدد فرمائی ہے۔ تو اسی طرح ہمارے سامنے بے شمار انبیاء، ان کی مختلف فضائل ہمارے سامنے ہیں کہ کسی کے ساتھ اللہ کلام فرماتا ہے، کسی کو اللہ رب العزت نے اپنا خلیل کہا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو کہا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی دین ہے۔ اللہ رب العزت کسی کو کسی دوسرے کے اوپر جزوی طور پر بعض فضائل دیے گئے ہیں، کسی کو کچھ معجزات عطا کیے گئے تو کسی کو کسی دوسری طرح کے معجزات عطا فرمائے گئے ہیں۔ تو یہ جزوی فضیلت ہے، جبکہ اساسی طور پر، بنیادی طور پر جو ذاتی فضیلت ہے وہ یہ نہیں ہے۔ سب انبیاء کو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے نفس نبوت کے اندر فرمایا لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ رسولوں کے اندر جو نبوت کا اصل پیغام اور میسج ہے اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ اس اعتبار سے تمام رسول جو ہیں وہ برابر ہیں، ان کے اندر کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں، اسی طرح سے جیسے یہ جزوی فضیلت ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ فضیلت عطا فرمائی ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کا سردار، سید الانبیاء آپ کو بنایا ہے، امام الانبیاء اللہ رب العزت نے آپ کو بنایا ہے، خاتم الانبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بنایا ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو معراج کے لیے چنا ہے۔ تو یہ جزوی فضیلتیں بعض کو بعض پر اللہ رب العزت نے دے رکھی ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اسی آیت کے اندر ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ رب العزت نے جبریل امین کے ذریعے سے مدد کی ہے۔ تو اس سے ہمارے سامنے عیسیٰ علیہ السلام کو جو خدا کہنے کا نظریہ ہے عیسائیوں کے اندر، اس کا بڑا واضح رد ہوتا ہے، کیونکہ جو خدا ہوا کرتے ہیں ان کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، جبکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایدناہ بروح القدس، کہ جبریل کے ذریعے ہم نے ان کی مدد فرمائی ہے۔ تو جو خدا ہوا اس کو مدد کی کیا ضرورت ہے؟ تو جس کو مدد کی خود ضرورت ہو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟
تو اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ۔ اللہ رب العزت ایمان والوں کو فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تم زندگی کے اندر اندر ہی خرچ جتنا کرنا چاہتے ہو خرچ کر لو، یہی اصل میں تمہاری جمع پونجی ہے جو آگے جانے والی ہے، کیونکہ اس دن سے پہلے پہلے خرچ کر لینا چاہیے کہ جس کے اندر کسی قسم کی خرید و فروخت نہیں ہوگی۔ اور خرید و فروخت ہو بھی کیسے سکتی ہے کہ اس دن انسان جو ہے وہ بغیر کپڑوں کے وہاں پر ہوگا، کہ جس کے پاس تو کپڑے بھی نہیں ہے تو وہ کیسے کیا چیز خرید و فروخت کرے گا۔ تو اس وجہ سے اس دن انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے پہلے اس دنیا کے اندر کما رکھا ہے، لہٰذا اسی دنیا کے اندر اللہ رب العزت کہتے ہیں اور اس کی طرف اللہ رب العزت توجہ دلاتے ہیں کہ دنیا ہی کے اندر خرچ کر لیا جائے اور قیامت کے دن کے لیے یہیں پر سارا کچھ اکٹھا کر لیا جائے۔ اور یہ دن ایسا دن ہے کہ جس کے اندر ایک تو یہ کہ اس دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، اور دوسرا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ ایسا دن ہے کہ جس کے دن ولا خلہ، کہ جس میں کسی قسم کی خلت بھی نہیں ہے۔ یعنی یہاں پر دنیا میں انسانوں نے بہت سے دوست، بہت سے مددگار، بہت سے پیر فقیر اور لوگوں کو پکڑ رکھا ہے کہ قیامت والے دن یہ مدد کریں گے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ولا خلہ، اس دن کسی قسم کی کوئی بھی دوستی، کوئی بھی خلت جو ہے وہ بھی کام نہیں آنے والی ہے۔ ولا شفاعہ، اور کسی قسم کی سفارش جو ہے وہ بھی کام آنے والی نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس سے اگلی ہی آیت کے اندر فرما دیا ہے کہ سفارش جو ہے وہ تو اللہ کے اذن سے ہے، اللہ جس کو چاہے گا اس کو سفارش کی اجازت ملے گی۔ اور اللہ رب العزت فرماتے والکافرون هم الظالمون، اور جو کفر کرنے والے ہیں وہی ظالم ہیں، یعنی جو اس دنیا کے اندر اپنے مال کو روک کر رکھتے ہیں، خرچ نہیں کرتے ہیں اور دنیا کے اندر آخرت کے لیے کمائی نہیں کرتے ہیں، تو ایسے لوگ بیچارے قیامت والے دن جو ہیں ان کے ساتھ ان کا بڑا ہی برا حال ہونے والا ہے۔ اللہ رب العزت اس کے بعد اگلی آیت کے اندر آیت الکرسی جو معروف ہے اس کا بیان یہاں پر آتا ہے، اور یہ آیت الکرسی آیت نمبر 255 سورۃ البقرہ کے اندر ہے، اور یہ بڑی ہی عظیم آیت ہے جس کے اندر اللہ رب العزت کی کرسی کا تذکرہ ہے، تو اسی لیے اس کو اسی نسبت سے آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ تو اس کی ابتدا جو ہے اللہ رب العزت نے توحید کے ساتھ کی ہے، اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ رب العزت کی ذات، اللہ یعنی اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا مطلب یہ ہے کہ حقیقی معبود، خاص معبود جس نے ہم کو پیدا کیا اور جس کی عبادت کرنی چاہیے اور جو عبادت کے لائق و فائق ہے۔ تو اللہ وہ ذات ہے کہ جس کے علاوہ کوئی اور ذات جو ہے وہ عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اللہ رب العزت نے پھر اس کے بعد اپنی صفات گنوائی ہیں اور اپنا بڑا ہی بہترین طریقے سے تعارف اللہ رب العزت نے یہاں پر ان آیات کے اندر کروایا ہے۔ تو ان میں سب سے پہلی چیز جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی الحی القیوم، کہ وہ حی ہے اور قیوم ہے۔ حی کس کو کہتے ہیں؟ یعنی ایسا جو بذات خود زندہ ہے، اور باقی تمام دنیا کے اندر جو زندہ چیزیں ہیں یہ اصل میں اسی کی وجہ سے ہیں، یعنی اللہ رب العزت کی زندگی یہ تو ذاتی زندگی ہے، جبکہ باقی سب کی زندگی جو ہے وہ عارضی زندگی ہے، اور سب کو ایک دن فنا جو ہے وہ ہونے والا ہے۔ سب پہلے بھی فنا تھے، ایک فنا سے اللہ رب العزت نے ہم کو پیدا کیا ہے، اور آخرکار پھر سب فنا ہونے والے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے قیوم فرمایا، اپنی دوسری صفت قیوم ارشاد فرمائی۔ تو اللہ رب العزت خود قائم ہے، اور اس کو قائم رہنے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ قائم رکھنے والا ہے۔ اور اسی قیوم کے لفظ کے اندر یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے حلول کی نفی کر دی ہے۔ جو بعض لوگ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت فلاں چیزوں کے اندر آ گیا یا فلاں شخص کے اندر اللہ رب العزت ظاہر ہو گیا، تو اس کو حلول کہا جاتا ہے، تو اس کی بھی نفی اس نظریے کی نفی بھی یہاں پر ہوتی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت بذات خود قائم ہے، اس کو قائم رہنے کے لیے کسی اور چیز کے اندر آنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ باقی چیزیں جو ہیں ان کو تو ان اجسام کی، ان چیزوں کی ضرورت ہے کہ اس کے بغیر وہ قائم نہیں رہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اس کو نہ اونگ پکڑتی ہے اور نہ ہی نیند۔ تو یہ بڑی ہی بہترین، بڑی ہی باریک بات یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمائی ہے۔ اصل میں اونگ جو ہے وہ نیند سے پہلے آتی ہے، اور اس کے اندر انسان جو ہے غافل ہو جاتا ہے، اور یہ انسان جب بالکل غفلت کی انتہا ہو جائے تو اونگ آ جاتی ہے،
اور جب یہ اونگ کی انتہا یعنی مزید آگے بڑھتی ہے تو پھر اسی کو اصل میں نیند کہا جاتا ہے کہ جس میں انسان نیند میں چلا جاتا ہے. اور یہ دونوں کب آتی ہیں؟ یہ دونوں کسی تھکاوٹ کے نتیجے کے اندر آتی ہیں کہ انسان تھک جاتا ہے تو آخر کار اونگ اس کے اوپر غالب آ جاتی ہے. اس لیے ارشاد فرمایا لا تأخذہ، تأخذہ کا مطلب پکڑنا، جکڑنا، اس کو کوئی اونگ نہیں پکڑ سکتی ہے. یعنی ایک تو یہ کہ اللہ رب العزت سے طاقتور یقیناً کوئی اور چیز نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ تھکتا نہیں ہے، کیونکہ جو تھکتا ہے اسی کو اونگ اور اسی کو نیند آتی ہے. تو اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ اپنے تمام امور کے باوجود اللہ رب العزت کی ذات تھکتی نہیں ہے، تھکنے والی نہیں ہے. اور اللہ اس کے بعد فرماتا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ کائنات کے اندر، آسمانوں کے اندر اور زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ اسی کے لیے ہے. لہو اسی کے لیے ہے. تو ایک تو یہ چیز اس میں سمجھ لیں، اس کے معنی مختلف معنی بھی کیے گئے ہیں. یعنی ایک تو یہ کہ اسی کا ہے، تو یقیناً اللہ رب العزت اس سب چیز کا مالک بھی ہے، یعنی اس کا اونر جو ہے وہ سول اونرشپ اللہ رب العزت کی ذات کی ہے. اور اس کے بعد اونر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اس کا بادشاہ بھی ہے، یعنی ایک ہے ملک یعنی اونرشپ، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مالک بھی ہے یعنی وہ بادشاہ بھی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لہو، یہ کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو بنانے کا اور کوئی مقصد نہیں ہے. جیسا کہ بعض بدعقیدہ لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کائنات بنائی گئی، کائنات کو بنانے کا جو مقصد ہے وہ اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی کے لیے بنائی ہے. تو ایسی بات نہیں. اللہ رب العزت اس آیت کے اندر آیت الکرسی میں فرماتے ہیں لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اسی کے لیے ہے، یعنی سب کے بنانے کی جو ریزن ہے، جو وجہ ہے، یعنی یہ کیوں بنائی گئی ہے، تو اللہ رب العزت ہی کے لیے اس کو بنایا گیا ہے، کسی اور کے لیے اس کو بنایا نہیں گیا ہے. اور اللہ رب العزت نے دوسری جگہ پر ارشاد بھی فرمایا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ رب العزت نے جن و انس کو اور کسی مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا ہے مگر صرف ایک ہی مقصد ہے کہ وہ میری عبادت کریں. تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے اسی آیت الکرسی کے اندر فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کہ کس کے اندر یہ ہمت ہے کہ اللہ رب العزت کے اذن کے بغیر اس کے سامنے سفارش بھی کر سکے. تو یقیناً اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کے منصب پر، مقام محمود پر ضرور ان کو یہ مقام محمود عطا فرمانا ہے، لیکن وہاں پر بھی اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے جو بعض ہم لوگ اپنے ذہنوں میں بنا رکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے کہہ کر اور شاید جیسے کوئی زبردستی کر کے جن کو چاہیں گے وہ ان کو بخشوا لیں گے. ایسی بات نہیں ہے. بخاری وغیرہ کے اندر بڑی تفصیلی احادیث تفصیل کے ساتھ اس کے اندر ذکر ہے کہ اللہ کے نبی سجدے میں گرے رہیں گے، اور اللہ رب العزت جب چاہیں گے پھر اللہ رب العزت اپنی چاہت کے بعد اللہ رب العزت ان کو سجدے سے اٹھنے کا حکم دیں گے اور ان کو سفارش کے لیے کہیں گے کہ آپ کرنا چاہتے ہیں جو سفارش وہ کیجئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر قیامت کے اور حساب کتاب کے شروع ہونے کی سفارش کریں گے. اور لیکن اس کے اندر اللہ رب العزت نے ایک بات واضح کر دی ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر یہ بھی ممکن نہیں ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی کیوں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ اللہ کے اذن کے علاوہ کے بغیر کوئی سفارش بھی نہیں کر سکتا ہے؟ کیونکہ سفارش کس کو کہتے ہیں؟ سفارش کا مطلب ہے کسی سے کسی کو ملانا، اس کو کہتے ہیں شفاعہ، کہ ایک چیز کے ساتھ دوسری کو ملا دیا جائے. تو اس کو ملانے کے لیے آپ کو اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے، تو پھر ہی آپ اس کو اگلے سے ملا سکتے ہیں. تو اصل میں اللہ رب العزت نے اسی لیے آگے وضاحت فرما دی یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، کہ اللہ رب العزت کے علاوہ تو کائنات کے اندر کسی چیز کے بارے میں کوئی جانتا ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ جتنا اللہ رب العزت نے تھوڑا بہت انسانوں کو بتا دیا ہے، انبیاء کو وحی کے ذریعے خبردار کر دیا ہے، تو صرف اتنا ہی علم ہے، ورنہ اللہ رب العزت کے علاوہ تو کوئی بھی آگے اور پیچھے کی چیزوں کو نہیں جانتا ہے. اور اللہ رب العزت کی ذات جانتی ہے کہ پہلے کیا، ماضی میں کیا تھا، حال میں کیا ہے اور مستقبل میں کیا ہے. تو جو شخص ماضی کے بارے میں نہیں جانتا کہ اس شخص کا ماضی کیسے، تو اس کے بارے میں سفارش کیسے کر سکتا ہے؟ تو اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے اذن کے علاوہ سفارش نہیں ہو سکتی ہے. اللہ رب العزت جس شخص کے بارے میں سفارش کی اجازت دیں گے اسی کے بارے میں انسان سفارش کر سکے گا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی ایرے غیرے کے لیے اور بے عمل اور بے ایمان لوگوں کے لیے سفارش کی جا سکے گی، تو یہ ممکن نہیں ہے. تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنی کرسی کا تذکرہ فرمایا ہے وسع کرسی السماوات والارض، کہ اللہ رب العزت کی جو کرسی ہے اس کی وسعت جو ہے آسمان و زمین کے اوپر ہے. تو اس حوالے سے ایک لفظ کرسی کا آتا ہے اور اسی طرح ایک لفظ جو ہے اللہ رب العزت کے عرش کا قرآن کریم کے اندر آتا ہے. تو عرش کے بارے میں
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے واضح طور پر بتایا کہ عرش کا تو کسی کو علم نہیں ہے کہ وہ کتنا بڑا ہے، لیکن کرسی کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی کرسی کتنی وسیع ہے، اور بتایا کہ اگر زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے ان سب کو اکٹھا کر لیا جائے اور وہ سب ظاہر ہے جیسے زمین لپٹی ہوئی ہے، ان سب کو کھول لیا جائے، سیدھا کر لیا جائے اور ایک جگہ پر ان سب کو اکٹھا کر لیا جائے سیدھا کر کے، تو یہ ان سب کی جو حالت ہے، ان سب کی جو کیفیت اور حیت ہے، وہ کرسی کے سامنے ایسی ہے کہ جیسے جنگل کے اندر ایک انگوٹھی کی حیثیت ہوتی ہے۔ یعنی اس کائنات، اس دنیا کے اندر زمین و آسمان کی حیثیت کرسی کے سامنے ایک جنگل کے اندر ایک انگوٹھی کی حیثیت ہے۔ تو یہ کرسی جو ہے یہ اللہ رب العزت کے قدموں کی جگہ ہے، اللہ رب العزت کے قدم رکھنے کی جگہ ہے، جیسے احادیث میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو لہٰذا ہمارے سامنے واضح ہو گیا کہ اللہ رب العزت کی کرسی جو ہے وہ آسمان و زمین کو گھیرے ہوئے ہے، اور فرمایا وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ تو یعود اصل میں کہتے ہیں کسی چیز کے بوجھ کے نیچے جب دب جاتا ہے کوئی شخص، کوئی اس کی وجہ سے جھک جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں یعود۔ تو اللہ رب العزت کی ذات جو ہے، اس کائنات کو چلانے کا جو بوجھ ہے اللہ رب العزت کے لیے وہ کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ تمام تر جو بوجھل کام ہے اللہ رب العزت کہتے ہیں یہ مجھے بالکل نہیں تھکاتا ہے، اس کے ذریعے اس کا میرے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے، کوئی دباؤ نہیں ہے۔ لا یعودہ، نہیں یہ تھکاتی چیزیں، حفظہما، ان سب کی حفاظت، ان دونوں کی حفاظت، آسمان اور زمین کی ہر چیز کی حفاظت اللہ کو نہیں تھکاتی ہے۔ اور آخر میں اللہ رب العزت نے اپنی دو صفات بیان کی ہیں، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ علی بھی ہے یعنی بلند بھی ہے۔ تو اللہ رب العزت کے لیے علو ہے، اللہ رب العزت کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ رب العزت ہر جگہ پر ہے، تو یہ اللہ رب العزت کی اصل میں ایک توہین ہے۔ اللہ رب العزت کو جو لائق ہے وہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات علو کے ساتھ ہے، بلند ہے، اور وہ عظمت والی ذات ہے۔ اور اسی والے سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے جب ان کے شاگرد مطیع بلخی نے پوچھا کہ اگر کوئی شخص کہے کہ اللہ کدھر ہے، اس سے یہ پوچھا جائے تو وہ کہے کہ مجھے نہیں معلوم، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ایسا شخص نے کفر کیا، وہ کافر ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ اللہ رب العزت عرش کے اوپر ہے، یعنی اللہ رب العزت کے لیے علو ہے، اللہ رب العزت کے لیے بلندی ہے۔ اور اسی طرح صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث کے اندر ایک خادمہ کو جب لایا جاتا ہے، اس کے اوپر کچھ الزام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ایمان اور شہادت طلب کرتے ہیں کہ کیا تم ایمان لاتی ہو؟ وہ کہتی ہے کہ ہاں میں مومنہ ہوں۔ اور اللہ رب العزت دوسرا سوال اس سے جو کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ اللہ کدھر ہے؟ این اللہ؟ تو وہ عورت کہتی ہے فی السماء، اور یا دوسری حدیث میں علی السماء کے الفاظ ہیں، اور انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ بھی کرتی ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے علو ہے، اور اللہ کے پیارے رسول نے اس عورت کی تصدیق کی اور فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، یہ مومنہ ہے، کہا اس کو چھوڑ دیا جائے، اس کو آزاد کر دو، یہ تو مومن عورت ہے۔ تو ان احادیث کے ذریعے بھی ہمارے سامنے اللہ رب العزت کے علو کی نشانی ہمارے سامنے واضح طور پر آتی ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، اس سے اگلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے اندر جو ہے وہ زبردستی نہیں ہے، دین کے اندر کسی شخص کو زبردستی داخل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور وہ کیوں؟ اس وجہ سے کہ دین جو ہے، دین اسلام اور ایمان جو ہے، یہ دل کے اندر اور قلب کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس کا تعلق جسم سے زیادہ اور انسان کے دل کے ساتھ ہے، یہ دل کا معاملہ ہے۔ تو لہٰذا انسان اگر تلوار سے زبردستی سے کسی کو جھکانا بھی چاہے تو جسم جھکے گا، دل تو نہیں جھکے گا۔ تو لہٰذا اسلام کے لیے بنیادی چیز ہی یہ ہے کہ دل ہو، تو لہٰذا کسی شخص کے دل کو وہ زبردستی چینج نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عورت کو دیکھا جو بڑھیا مسلمان نہیں تھی، عمر بن خطاب نے ان کو ایمان کی جب دعوت دی، اسلام کی دعوت دی، تو اس نے بہانہ یہ بنا دیا کہ اب میں بوڑھی ہوں، اب میں ایمان لا کر کیا کروں، اب میں کیوں یہ اپنا دین بدلوں۔ تو عمر بن خطاب نے کہا لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، میں تم پہ زبردستی نہیں کر سکتا ہوں۔ اور اسی طرح آج جو بہت سے لوگ مسلمانوں کے اوپر الزامات لگاتے ہیں کہ اسلام جو ہے تلوار کے زور پر پھیلا ہے، تو یہ بھی بات بالکل سراسر غلط ہے، کیونکہ اگر تلوار کے زور پر پھیلتا تو آج ہندوستان کے اندر ایک بھی ہندو باقی نہ ہوتا، ایک بھی عیسائی نہ بچتا۔ آج جو یورپ کے اندر، جس میں اسپین تک مسلمانوں نے اپنی حکومت بنائی ہے، تو آج ان سب جگہوں پر اسلام کا ڈنکا ہوتا، وہاں پر ایک بھی مسلمان نہ ہوتا، وہاں پر ایک بھی کافر نہ ہوتا، سب لوگ اسلام قبول کر چکے ہوتے۔
کیونکہ مسلمانوں کی وہاں پر حکومت رہی ہے. لیکن اصل میں اگر غور کریں تو حقیقت حال تھوڑی سی مختلف ہے، الٹ ہے کہ ان کے بعد کے زمانوں میں ہاں مسلمانوں کو زبردستی تلوار کے زور پر ان کی جان کا زبردستی کر کے ان کو اسلام کو چھپانے پر یا تو مجبور کیا گیا یا وہاں سے بھاگ جانے کے لیے، اور ان کو زبردستی ہندو یا کافر اور عیسائی بنانے کی کوشش کی گئی ہیں. تو یہ ہمارے سامنے تاریخی حقائق آتے ہیں. اس کے بعد اللہ رب العزت اسی آیت کے اندر فرماتے فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، کہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر یہ ایک بڑی اہم بات بتائی ہے کہ ایمان لانا اصل میں کس طرح سے ہے. کہ ایسا نہیں ہے کہ انسان کہے کہ ہاں میں اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہوں لیکن پچھلے تمام عقائد اس کے باقی رہیں، پچھلے تمام جو کفریہ شرکیہ جو معاملات رسوم و رواج اس کے اندر باقی رہیں، جیسا کہ آج ہمارے معاشرے کا حال ہے کہ ہم نام کے مسلمان ہیں لیکن اگر ہم مذہب اور تمدن اور طریقہ کار میں دیکھیں تو کبھی ہندوؤں سے ملتے ہیں، کبھی سکھوں سے ملتے ہیں، کبھی عیسائیوں سے ملتے ہیں. ہم نے اپنے پرانے دین کو نہیں چھوڑا ہے اور نئے دین کی طرف اس کو بھی اس کے اندر گڈمڈ کر دیا ہے، مکس اپ کر دیا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، یعنی بتایا طریقہ کار بتایا کہ سب سے پہلے تمہیں کیا کرنا ہے کہ طاغوت کا انکار کرنا ہے. اللہ کے علاوہ جو شرک کیا جا رہا ہے، جس کو اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جا رہی، پہلے اس کو چھوڑنا پڑے گا. جب اس کو چھوڑ دیں گے تو اس کے بعد آپ کو ایمان لانا ہے. یعنی ایک ترتیب بتا دی کہ ایمان کے اندر ایک ترتیب ہے، اور یہی ترتیب لا الہ الا اللہ کے جملے کے اندر بھی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ لا الہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. یعنی پہلے انکار کریں گے جتنے بھی معبودان باطلہ ہے، پہلے ان کا انکار لازم ہے، اور اس کے بعد پھر دوسرے بعد میں ہم کہتے ہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو بھی مانتے جائیں اور باقی معبودان کو بھی ساتھ ساتھ خوش رکھا جائے. تو یہ چیز جو ہے اسلام میں جو ہے مطلوب نہیں ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت آگے چل کر ایک واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا جو مکالمہ آپس میں ہوتا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے سامنے یہ، اور نمرود یعنی جو اپنے آپ کو خدا کہلواتا ہے، اللہ رب العزت نے ایک لفظ اس کے لیے فرمایا ان آتاہ اللہ الملک، کہ اللہ ہی نے اس کو بادشاہت عطا فرمائی ہے، اللہ ہی نے اس کو بادشاہ بنایا ہے. لیکن یہ کیسا کفر کرنے والا ہے کہ جس نے اس کو بادشاہ بنایا اسی کا انکار کر کے خود اپنے آپ کو مالک سمجھنے لگ گیا ہے، خود اپنے آپ کو الہ کہنے لگ گیا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام اس کو دلیل دیتے ہیں کہ ربی الذی یحیی و یمیت، کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور جو مارتا بھی ہے. تو وہ بھی ایک آدمی کو بلاتا ہے جس کے اوپر موت، یعنی اس کے اوپر سزائے موت تھی، اس کو چھوڑ دیتا ہے، کہتا ہے کہ دیکھو میں نے اس کو زندہ کر دیا، اس کے اوپر موت تھی. اور اسی طرح ایک شخص جس کے اوپر موت تھی، یعنی جس کو چھوڑنا تھا اس کو سزا دے دیتا، کہتے دیکھو میں مار بھی سکتا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ یہ تو بالکل یہ دماغ سے فارغ آدمی ہے، تو اس کو دوسری دلیل وہ دیتے ہیں کہ اس کو تو لگتا ہے دلیل کی سمجھ ہی نہیں آئی ہے اور یہ کس طرح سے اس زندگی اور موت کو دیکھ رہا ہے. تو فرماتے ہیں کہ میرا رب تو وہ ہے کہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بہا من المغرب، کہ وہ تو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، تو مغرب سے لا کر دکھا دے. تو اس کے اوپر وہ جو ہے اس کا منہ بند ہو جاتا ہے، فبہت الذی کفر، تو وہ اس کے پاس کوئی جواب نہیں بن پڑتا ہے. تو اس حوالے سے جب یہ مکالمہ ہو گیا تو ہمارے سامنے بات واضح ہو گئی کہ وہ مردود ہو گیا، اور ابراہیم علیہ السلام اس مکالمے کے اندر تو اس سے فتح یاب ہو جاتے ہیں. تو اس کے اوپر اللہ رب العزت نے وضاحت کرتے ہوئے دو چیزیں کہی ہیں، کیونکہ یہاں پر دو چیزوں کی بات ہوئی ہے. ایک تو موت اور زندگی کے بارے میں. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں اب وہ اس کا جواب تو نمرود نہیں دے سکا ہے، لیکن میرے اطمینان قلب کے لیے آپ مجھے یہ بتا دیجئے، میرے سامنے یہ واضح فرما دیجئے کہ آپ کس طرح سے زندہ کرتے ہیں. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کیسے زندہ کرتے ہیں ان چیزوں کو، آپ مجھے وہ دکھا بھی دیجئے. تو لہٰذا یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے دیکھنے کا مطالبہ کیا ہے. تو اس میں ایک چیز سمجھ لیں کہ یہ مطالبہ اصل میں کیا تھا. تو اصل میں جو یقین ہے وہ تین طرح کا ہوا کرتا ہے. ایک یقین ہے علم الیقین، اور ایک ہے عین الیقین، اور ایک ہے حق الیقین. تو علم یقین کیا ہے؟ جیسا کہ ہم لوگ قرآن کریم کے ذریعے، احادیث مبارکہ کے ذریعے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخبار اور خبروں کے ذریعے ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں اور دیگر انبیاء کے بارے میں. تو یہ علم الیقین ہے کہ علم کے ذریعے ہمیں یقین حاصل ہوا ہے. اور دوسرا یقین جو ہے وہ عین الیقین ہے کہ میں آنکھ سے دیکھ لوں، اور اسی کا مطالبہ ابراہیم علیہ السلام یہاں پر فرما رہے ہیں. اور قیامت والے دن بھی، جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت قیامت کے دن انسانوں کے سامنے دونوں گروہوں
جو حق اور باطل کے گروہ، ان سب کے سامنے کیا کریں گے؟ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ کہ متقین کے سامنے جو ہے جنت کو لایا جائے گا، جنت ان کے سامنے پیش کر دی جائے گی تاکہ وہ دیکھ لے کہ کس کے اندر وہ داخل کیے جانے والے ہیں، کس کا ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا۔ اور اسی طرح جہنمیوں کے سامنے جہنم کو بھی لایا جائے گا، وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ جہنم کو اس دن لوگوں کے سامنے لے آیا جائے گا۔ تو یہ اصل میں عین الیقین کی سی کیفیت ہے کہ آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اور حق الیقین کیا ہے؟ یہ اس وقت حاصل ہوگا جب جنتی جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے، تو اب یہ حق الیقین کی کیفیت ہے۔ اور اسی طرح جب جہنمی جہنم کے اندر داخل ہو جائیں گے تو اب ان کو یقین پکا آ جائے گا کہ اب تو ظاہر ہے یہی وہ جہنم ہے جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ تو یہاں پر دو واقعات جو ہیں اس زندگی اور موت کے حوالے سے اللہ رب العزت نے پیش کیے ہیں۔ ایک تو وہ واقعہ کہ جس کے اندر ایک شخص بستی کے قریب سے گزرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ بستی اللہ رب العزت تو کیسے ان سب کو زندہ کرے گا ان کی موت کے بعد؟ تو اللہ رب العزت اس کو سلا دیتے ہیں، اس کو مار دیتے ہیں۔ تو بعد میں جب وہ اٹھتا ہے تو پوچھتے ہیں کہ تو کتنے سال سویا؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں شاید ایک دن یا دن کا کچھ حصہ سویا ہوں گا، اتنی دیر میں سویا ہوں گا۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ نہیں، تو 100 سال جو ہے اللہ رب العزت نے تجھے مارے رکھا ہے۔ اور اللہ رب العزت مزید اس حالت کی، یعنی اس میں ایک بڑی اور سائنٹیفک چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ وہ یعنی اس اپنے ساتھ کچھ سامان کھانے پینے کا اس کے پاس تھا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے پاس کچھ جو ہے اس کے پاس ایک گدھا تھا۔ تو اللہ رب العزت اس کو زندہ کرتے ہیں، وہ ویسے کا ویسا ہی بالکل ایسے ہے حشاش بشاش جیسے کوئی شخص ایک دن کا کچھ حصہ سویا ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اپنے کھانے کی طرف دیکھو کہ لم یتسنہ کہ اس کو تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے، یعنی تو پھر مر کے 100 سال کے بعد اٹھا ہے، تمہیں کچھ تھوڑی تھکاوٹ ہے جیسے ایک دن یا آدھا دن گزرا ہو، لیکن کھانا تو ویسے کا ویسا ہے، پانی تو ویسے کا ویسا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ جو کیفیت ہوتی ہے وہ گدھے کی ہے کہ انظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس کہ وہ جو حمار تھا وہ ہڈیاں بسیدہ ہو چکا تھا، 100 سال کے اندر کیا اس کی حالت ہوئی ہوگی۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے اوپر جو ہے پہلے جو ہڈیاں ہیں ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھاتا ہے، اور اس کے بعد یعنی ہڈیوں کو درست کرتا ہے، ان کے اوپر گوشت چڑھاتا ہے، اور اس طرح اس کو دوبارہ سے زندہ کر کے دکھا دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے اوپر واضح کر دیا کہ اللہ رب العزت قیامت والے دن کیسے زندہ کرے گا۔ اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی ہے کہ جس میں وہ جب پوچھتے ہیں تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اچھا تم 4 پرندے لو اور ان کو اچھی طرح سلجھا لو، ان کو ٹرینڈ کر لو تاکہ تمہیں معلوم رہے کہ یہ وہی پرندے ہیں۔ اب ان کو کاٹ دو اور کاٹ کر پہاڑوں کے اوپر ان کے ٹکڑوں کو پھیلا دو، اور اب ان کو آواز دو تو وہ بھاگتے ہوئے تمہارے پاس آئیں گے، تو ان کے ٹکڑے خود ہی جڑ جائیں گے اور خود وہ باقاعدہ دوبارہ ویسے کے ویسے ہو جائیں گے۔ تو یہی حال انسانوں کا ہونے والا ہے۔ انسانوں کی لاشیں جو ہیں ان قبروں کے اندر ہیں اور مٹی سے مٹی ہو چکے ہیں، اور کوئی شخص ہوا کے اندر تباہ ہو چکا ہے، جہازوں کے اندر تباہ ہو گیا، اس کے چیتھڑے بھی نہیں ملتے ہیں۔ لیکن قیامت والے دن جب سور پھونکا جائے گا تو ہر ایک شخص اپنی قبر کے ساتھ اس طرح نکلے گا جیسے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جیسے کوئی پودا زمین کے اندر سے نکلتا ہے، بالکل ایسے زمین کے اندر سے فریش وہ نکل آئے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے انفاق کے حوالے سے بڑی ہی تفصیلی گفتگو کی ہے، بہت سی آیات کے اندر یہ گفتگو آتی ہے، اور پہلی جو جہاں سے ابتدا کی ہے اللہ رب العزت نے انفاق کے حوالے سے مثال ایک دی ہے ایک دانے کی، کہ جیسے ایک کسان ایک دانہ ڈالتا ہے تو وہ اس دانے کے اندر سے 7 دانے نکل آتے ہیں، اور ہر 7 بالیاں نکلتی ہیں، اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہیں، یعنی جو ٹوٹل 700 بڑھ جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ایک مثال دیتے ہیں کہ جب کوئی شخص نیکی کا کام کرتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس نے ایک نیکی کی، اور اس کے بعد اللہ رب العزت اس کو بڑھا چڑھا کر اس کو 700 کے برابر کر دیتے ہیں۔ یہاں پر اصل میں دانے کی مثال کیوں پیش کی گئی ہے، یہ کسان کی مثال کیوں پیش کی گئی ہے، تو اس پر بھی مفسرین کچھ چیزیں اس پہ واضح کرتے ہیں کہ بیج جو ہے اس کے اندر یعنی 3 چیزیں ضروری ہیں۔ ایک تو یہ کہ بیج صحیح ہو، یعنی کوئی بھی چیز کسی بیج سے 700 دانے کب نکلیں گے؟ جب وہ بیج درست ہوگا۔ دوسری چیز کہ جب وہ زمین صحیح ہوگی تو پھر ہی وہ بیج اس کے اندر پلے گا بڑھے گا۔ اور تیسری یہ کہ کاشتکار جو ہے وہ کاشتکاری کو جانتا ہو، فن اپنے ہنر کو جانتا ہو۔ تو بیج جو ہے صحیح بیج کا ہونا وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے صحیح نیت ہونا، اچھی نیت کے ساتھ اگر انسان دے گا، صحیح بیج ڈالے گا تو ہی اس کے اندر سے نکلنے کے چانسز ہیں۔ اور اسی طرح مال جو ہے وہ حلال ہوگا، طیب ہوگا تو پھر ہی اس کو قبول کیا جائے گا۔ اور زمین کا صحیح ہونا یہ ہے کہ وہ کدھر خرچ کر رہا ہے، کدھر اس بیج کو بو رہا ہے، یہ نہیں کہ کہیں حرام کاموں کے اندر خرچ کر رہا ہے، غلط راستوں کے اوپر خرچ کر رہا ہے، تو یہ بھی قبول نہیں ہونے والا ہے۔ اور اسی طرح تیسرے نمبر پہ کہ وہ شخص عالم ہو، جانتا ہو کہ مال صحیح کون سا ہے، کہاں پر خرچ کرنا ہے، ان سب چیزوں سے واقف ہو، دین سے واقف ہو، تو ایسا ہی شخص جو ہے وہ صحیح جگہ چوز کرے گا اور وہاں پر اس کو خرچ کر کے تو وہ صحیح رزلٹ اس کو حاصل ہو سکتا ہے۔
اس کے بعد اللہ رب العزت نے اگلی آیات کے اندر جو انفاق ہے، جو اسی طرح خرچ کرنا ہے، اس کے بہت سے احکامات جو ہیں وہ ذکر کیے ہیں، اور ان میں اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا کہ کون سے مال ہیں، کون سے صدقات ہیں جو قبول نہیں کیے جاتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے تو یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس کی ایک مثال بھی دی ہے کہ جو مال اصل میں قبول نہیں کیے جاتے، ان کی مثال اس طرح سے ہے کہ جیسے کسی پتھر کے اوپر دھول مٹی جم جاتی ہے، یعنی آپ نے خرچ کیا تو سمجھو پتھر کے اوپر ایک دھول کی طرح ہے وہ، جیسے ہی بارش ہوئی تو ساری کی ساری دھول جو ہے وہ اوپر سے بہہ جاتی ہے اور پتھر ویسے کا ویسا جو ہے وہ اندر سے نکل آتا ہے۔ تو یعنی بالکل مال ضائع ہو جاتا ہے۔ تو وہ کیوں کہ جب انسان مال اس طرح سے خرچ کرے کہ وہ جتائے، یعنی مال جب دے صدقہ کرے اس کے بعد احسان جتائے۔ دوسرے نمبر پہ یہ تو ایسا مال قبول نہیں ہوتا۔ نمبر 2 کہ اذیت نہ دے، یعنی مال خرچ کیا، بعد میں جناب اس بندے کو روک کے کہتا ہے میں نے تم پہ یہ خرچ کیا تھا، اب تم یہ نہیں کرتے، اب تم وہ نہیں کرتے۔ تو لوگوں کو اپنے مال کو ایک تو جتاتا ہے، پھر ساتھ لوگوں کو اذیت بھی دیتا ہے اور ان کو ٹارچر کرتا ہے، تو یہ بھی مال قبول ہونے والا نہیں ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی شخص ایسا مال دیتا ہے کہ جس میں وہ اذیت بھی دے، تو اللہ رب العزت نے درمیان میں یہ بھی بات کہی ہے، تو اس سے تو اچھا یہ ہے کہ وہ شخص اس سے کہے کہ یار مجھے معاف کر دو، تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اس سے یہ پھر معافی مانگ لینا زیادہ بہتر ہے کہ میں تمہیں نہیں دے سکتا، بجائے اس کے کہ اس کو دے کر بعد میں اس کو ذلیل کیا جائے، اس کو رسوا کیا جائے اور اس کو جتایا جائے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ریاکاری کو بھی گنوایا ہے کہ ریاکاری کے ساتھ خرچ کیا ہوا مال، دکھاوے کے لیے خرچ کیا ہوا مال وہ قبول نہیں ہوتا ہے۔ اور آخر میں ایک اور اہم بات کہی گئی کہ بغیر ایمان کے جو ہے صدقہ کیا ہوا وہ بھی صدقہ قبول نہیں ہوتا ہے، کیونکہ آج مسلمان جو ہیں وہ بہت سے کفار سے مرعوب ہوتے ہیں کہ جناب دیکھو فلاں فلاں لوگ کیسے خرچ کرتے ہیں، یا فلاں کافر دیکھیں کس طرح چیریٹی کرتا ہے، اتنے ملین بلین دیتا ہے۔ تو میرے بھائی وہ جتنے مرضی ملین بلین دیتا رہے، اللہ کے ہاں وہ قبول نہیں ہے، کیونکہ بغیر ایمان کے جو صدقہ ہے وہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے خرچ کرنے کی جو دوسری مثال ہمارے سامنے پیش کی ہے کہ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ۔ تو اللہ نے یہاں پر اب اصل میں جو نیک نیتی کے ساتھ خرچ کرنے والے ہیں ان کی مثال دی ہے، جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے والے ہیں، جو دل کی خوشی کے ساتھ خرچ کرنے والے ہیں، اور جو دل کے یقین کے ساتھ کہ اللہ رب العزت اس کا بہتر اجر عطا فرمائے گا وہ خرچ کرنے والے ہیں، بعد میں اس کے اوپر روتے نہیں ہے کہ وہ میرے سے کتنا مال چلا گیا۔ تو ان کی مثال اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک بلند جگہ پر کوئی باغ ہو۔ تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ پہاڑی علاقوں میں جو باغات ہیں تو اللہ رب العزت نے وہی مثال یہاں پر پیش کی ہے کہ ان میں چاہے بارش ہو یا نہ ہو وہ باغات کیسے پھل دیتے ہیں۔ تو یعنی چاہے وہ شخص تھوڑا خرچ کرے یا زیادہ خرچ کرے تو وہ ضرور پھل دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک مثال خرچ کرنے والے کی اس شخص کی دی ہے کہ جو بڑھاپے تک جو ہے وہ مال خرچ کرتا رہتا ہے، بڑے صدقہ خیرات کرتا ہے۔ یعنی اس کی مثال ایسے دی کہ اس نے ایک باغ بنایا اور اس باغ کے اندر بہت سے پھل فروٹ اور بہترین اس کے اندر آ رہا ہے، اور اس کی اب ضروریت بھی ہے، اس کے اندر اب اس کو بیٹے بھی مل چکے ہیں، بیٹیاں بھی مل چکی ہیں، اور اس حالت میں آخر میں کیا ہو کہ ایک دم وہ مال کو آگ لگ جائے، وہ سب ضائع ہو جائے۔ تو اصل میں یہ مثال ایسی ہے کہ انسان پوری زندگی صدقہ خیرات کرے اور آخر میں ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، یا آخر میں ایسے اعمال کرتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے تمام صدقہ و خیرات کو قبول ہی نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ ایسے شخص کی مثال ہے کہ ساری زندگی وہ نیک کام کرتا ہے لیکن آخر میں اس نیکی سے ہٹ جائے تو اس کی وہ ساری زندگی کی جو کی ہوئی نیکیاں ہیں وہ ضائع ہو جانے والی ہیں، وہ کسی کام کے کام آنے والی نہیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے سود کا بیان فرمایا ہے اور سود کی حرمت بیان فرمائی ہے، اور واضح طور پر فیصلہ سنا دیا ہے کہ اللہ رب العزت نے سود میں برکت نہیں رکھی ہے، بلکہ برکت جو ہے وہ صدقے کے اندر ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اسی طرح یہ بھی بیان فرما دیا کہ سود اور تجارت جو ہے ان کو لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایک ہی جیسی چیز ہے، ایسا نہیں ہے، دونوں کے اندر فرق ہے۔ سود میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کو صرف نفع ہی نفع حاصل ہوتا ہے، جبکہ تجارت جو ہے کبھی نفع اور کبھی نقصان دونوں ہی کی طرح اس کے اندر کیفیات ہوتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے واضح طور پر سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ جو سود دینے لعنت کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے اوپر، بلکہ لعنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شخص کے اوپر کہ جو سود دیتا ہے اور جو سود لیتا ہے اور جو سود لکھتا ہے اور جو دونوں اس کے گواہ ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے کہ پیارے رسول نے آخر میں فرمایا کہ کوئی ایسا نہ سمجھے کہ مطلب کہ ان کے اندر شاید کوئی فرق ہے کہ لکھنے والے کو شاید کم گناہ ملے گا، فرمایا ہم سوا، وہ سب برابر ہیں۔ یعنی سود کا اتنا گناہ ہے کہ لکھنے والے کو بھی ویسے ہی گناہ ملتا ہے، اس کی نوکری کرنے والے کو بھی ویسے ہی گناہ ملتا ہے، اور اس کے گواہوں کو بھی سود کے کاروبار کے گناہوں کو بھی
ویسے ہی گناہ ملتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آگے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی سود کو حلال سمجھ کے، یعنی اگر سود کو بالکل صحیح سمجھتا ہے اور پھر اس کو سود کے کاروبار کے اندر چلتا ہے، تو ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو پھر سود کو چھوڑ دو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مومن نہیں ہے وہ سود نہیں چھوڑتا ہے، یعنی ان لوگوں کے اوپر کفر کا فتویٰ اللہ رب العزت نے لگایا ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص جو ہے سود کو سود سمجھ کر اگر کسی وجہ سے، تو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، گناہ عظیم کے اندر وہ مرتکب ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے اصل میں تین طرح کے لوگوں کی بات کی ہے۔ یہ سود کے ریلیٹڈ جو آیات ہیں ان کے اندر ایک محسن کی بات کی ہے، یعنی کچھ تو وہ لوگ ہیں یعنی جو کیا کرتے ہیں کہ جو صرف صدقہ دیتے ہیں، یعنی جب انہوں نے کسی کی مدد کی، کسی کو قرض دیا تو اس کے اوپر سود نہیں لیا ہے، تو ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ صدقہ دینے والے لوگ یہ محسن ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ لوگ اللہ رب العزت نے فرمایا وہ ظالم ہیں کہ جو سود لیتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ اللہ رب العزت نے عادل کی بات کی کہ جس کو سود تو لینا تھا لیکن اب اس نے سود چھوڑ دیا ہے اور اس نے صرف اپنا اصل مال ہی واپس لیا ہے، تو اصل میں ایسا شخص جو ہے وہ عادل شخص ہے۔ اس سے اگلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے، یہ بہت ہی لمبی ایک پورے صفحے کی آیت ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے جو لین دین کے مسائل میں ان کا ذکر کیا ہے کہ ان کو لکھ لینا چاہیے، لکھنے کا حکم دیا ہے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ 2 گواہ انسان کو بنا لینے چاہیے، چاہے وہ سفر میں ہوں چاہے جہاں پر بھی، تو 2 گواہ بنا لیے جائیں، اور اگر کوئی 2 گواہ دونوں مرد نہ ہوں تو ایک عورت ہو، تو یعنی 2 عورتیں اور ایک مرد بھی کافی ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس صورت کا خاتمہ جو ہوتا ہے وہ 2 آیات کے اوپر ہوتا ہے، اور یہ 2 آیات بڑی ہی عظیم آیتیں ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کو معراج کے اندر تحفے کے طور پر دیا ہے، جیسا صحیح مسلم کی حدیث میں ہے۔ اور اسی طرح ان 2 آیتوں کے بارے میں بخاری میں حدیث ہے کہ رات کو جو شخص یہ 2 آیتیں پڑھ کر سوئے تو یہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سورت کے آخر میں آمین بھی کہتے تھے، یعنی کیونکہ آخر میں یہ دونوں آیات یہ دعائیہ آیات ہیں، ان کے اندر دعا ہے اور ان کے اندر ہی ایمان کا تذکرہ بھی ہے، تو یہ اس کے اوپر جو ہے سورۃ البقرہ جو ہے وہ ختم ہوتی ہے۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کا آغاز ہمارے سامنے ہوتا ہے، اور سورہ آل عمران جیسے سورہ بقرہ کے شروع میں بھی بیان کیا گیا کہ ان دونوں کی ایک صفت یہ ہے، فضیلت یہ ہے کہ یہ 2 زہرابین ہیں، یہ 2 بڑی ہی روشن صورتیں ہیں۔ تو اس کی ابتدا جو ہے اللہ رب العزت نے الف لام ہی میم ہی سے کی ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے توحید کا بیان جیسا آیت الکرسی میں تھا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اس سے کیا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کہ اللہ رب العزت سے آسمان و زمین کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اس کے لیے مخفی ہو۔ اللہ رب العزت تو سینوں کے اندر کی چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ دوستو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سینے کے اندر جو ایک انسان کے دل کے جو ابھی کوئی چیز بھی نہیں ہے، اللہ رب العزت نے اس کو بھی شیء کہا ہے، کہ ہر چیز جو ہے کائنات کے اندر انسانوں کے دلوں میں بھی جو پیدا ہوتی ہے، آنکھ کی جو اندر لغزش ہے، یعنی وہ اللہ رب العزت تو خائنۃ الاعین، آنکھوں کے اندر جو آنکھ ادھر ادھر ہوتی ہے، اللہ رب العزت اس کو بھی جاننے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اسی کے شروع کے اندر پہلے رکوع میں ہی آیات کی 2 طرح کی بتایا کہ آیات 2 طرح کی ہیں، کچھ محکمات ہیں اور کچھ متشابہات ہیں۔ محکم وہ آیات ہیں کہ جن کا معنی جو ہے بڑا واضح ہو، جیسے قل هو اللہ احد کہ اللہ رب العزت ایک ہے، اور متشابہات ایسی آیات کو کہا جاتا ہے کہ جن کا معنی جو ہے وہ مبہم ہے یا پھر چھپا ہوا ہے۔ اور ان متشابہ آیات کے اندر وہ لوگ پڑھتے ہیں کہ جن کے دلوں کے اندر ٹیڑھ ہے، وہ متشابہ کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اور ایمان والے جو ہیں وہ ان سب کو اللہ کی طرف سے سمجھتے ہیں، اور وہ ان کے اوپر سب کے اوپر یقین لاتے ہیں اور ان کی تعویل میں نہیں پڑتے ہیں۔ اور لہٰذا ضرورت اس چیز کی ہے کہ اللہ کے احکامات کے اندر جو ہے علت تلاش نہ کی جائے، یعنی اللہ رب العزت نے یہ آیات 2 طرح کی کیوں رکھی ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے اصل میں مسلمان انسانوں کا امتحان بھی لیا ہے کہ 2 طرح کی آیات دے دی، اور اب دیکھا کہ محکمات پر تو سب ایمان لے کر آتے ہیں، متشابہات کے اوپر بھی کیا یہ لوگ ایمان لاتے ہیں یا نہیں، یا لوگ علتیں اور اس کے اندر نقائص تلاش کرتے ہیں، تو جو ایمان والے نہیں ہیں وہ ان کے اندر علتوں میں پڑے رہتے ہیں، اور اللہ رب العزت حکم دیتے ہیں کہ ایمان صرف تمہیں لانا ہے، اور مومن یقیناً ان کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں اور ان کو حق سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، اور اس طرح سے 6 چیزیں اللہ رب العزت نے یہاں پر گنوائی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو دنیا کے طالب ہیں اگر ان کی ساری طلب کا جائزہ لیا جائے تو اصل میں وہ
6 چیزوں کے لیے پوری کی پوری دوڑ دھوپ کرتے ہیں، تو وہ یہاں پر اللہ رب العزت نے گنوا دی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ عورتوں کے لیے سارا کام، بیٹوں کے لیے، اور ان کی ایک کوشش ہوتی ہے کہ ڈھیر سارا جو مال اور سونا چاندی جو ہے وہ اکٹھے ہو جائیں، اس کا ذکر اللہ نے فرمایا۔ اور اسی طرح گھوڑا گاڑی جو ہے، یعنی جو انسانوں کے جو ٹرانسپورٹیشن ہے، کاریں ہیں اور اس طرح کی چیزیں ان کے اندر، اور اسی طرح مویشی وغیرہ ان کے بارے میں انسان کوشش کرتے رہتے ہیں، جیسے فارم ہاؤسز کا آج کل ہے جیسے، اور اسی طرح انسان کہتا ہے کہ بڑی سے بڑی کھیتی اس کے پاس ہو، یعنی اس کے پاس کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں وہ ڈھیر سارا سامان ہو۔ تو یہ ساری چیزوں کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ حب الشہوات ہیں اور یہ زینت ہیں، ان کے اندر اللہ رب العزت نے زینت رکھ دی ہے۔ یقیناً یہ اگر حق کے لیے جائز امور کے ذریعے اور جائز طریقے سے استعمال کی جائے تو سب انسان کی زینت کا باعث ہیں، اور اگر غلط طریقے کے ذریعے اور انہی کی خاطر پوری دوڑ دھوپ کر دی جائے تو یہ شہوات ہیں، تو یہ انسان کی صرف خواہشیں ہیں، جبکہ اللہ رب العزت نے ان سے بہتر بدل بھی ارشاد فرمایا اس سے اگلی آیت کے اندر کہ ان سے بہتر چیز اللہ کے پاس ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ جنت ہے۔ کل انبئکم بخیر من ذالکم، کہ کیا میں تمہیں ان سب سے زیادہ بہترین چیز نہ بتا دوں؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ کیا ہے؟ للذین اتقوا، یہ کن کے لیے ہے؟ یہ متقین کے لیے ہے۔ عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ یہ جنتیں ہیں کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ تو یہ اصل میں اللہ رب العزت کی طرف سے اللہ رب العزت نے ایک بدل کے طور پر فرمایا کہ دنیا کی محبت اور طلب کو چھوڑ کر ان کے لیے اتنی محنت نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں ضرورت کے لیے ضرورت کے تحت اور جتنا ضروری ہے اتنی محنت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن صرف دنیا ہی کے پیچھے چلنا، عبد الدینار بن جانا، عبد الدرہم بن جانا، جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا کہ یہ اصل میں جنت ملنے والی کن کو ہے؟ یہ متقی لوگ جو ہیں ان کے اندر کیا کوالٹیز ہوتی ہیں کہ جس پر ان کو جنت ملتی ہے؟ اللہ فرماتا ہے الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا، وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لائے۔ سب سے پہلا ان کے اندر ایمان ہوتا ہے، اس کے بعد دوسری چیز انہوں نے مغفرت مانگتے رہتے ہیں اللہ رب العزت سے، اور اللہ رب العزت کے عذاب سے نجات مانگنے والے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرمائے یہ صبر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ سچے لوگ اور تصدیق کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور یہ قانتین، یہ فرما بردار لوگ ہوتے ہیں، یہ خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، اور یہ سحریوں میں، یہ رات کے آخری پہروں میں مغفرت مانگنے والے ہوتے ہیں۔ یہ خصوصیات والے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت جنتیں عطا فرمانے والا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور اللہ رب العزت سے محبت کا جو ایک دعویٰ ہے اس کا ایک ثبوت اللہ رب العزت نے پیش کیا ہے کہ کب ثابت ہوگا کہ اللہ سے واقعی محبت ہے۔ اللہ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم یہ کہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو ثابت کرو کیا؟ فاتبعونی، تو پھر مجھ سے میری اتباع کرو۔ یعنی اللہ سے محبت کا ثبوت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے، تو پھر فائدہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ دوسرا فائدہ کیا دے گا؟ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے ہیں، اصل میں اللہ نے فرمایا یہی اصل میں کافر ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ جو لوگ یہ صرف کہتے ہیں آج کہ صرف ہم اللہ کی مانیں گے، ہم صرف قرآن کی مانیں گے، تو یہ لوگ بڑی ہی گمراہی کے اوپر ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آل عمران کا تذکرہ شروع کیا ہے، کیونکہ یہ پوری سورت جو ہے اس کا نام آل عمران ہے۔ یہ نجران سے عیسائیوں کا ایک گروہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا، تو انہی کے حوالے سے انہی کو جوابات اصل میں یہ دیے جا رہے ہیں، اور آگے جا کر یہاں پر یعنی عمران کی اولاد کا تذکرہ جو مریم علیہ السلام کے والد ہیں، مریم علیہ السلام کے والد ہیں، ان کا تذکرہ ہے کہ آل عمران کو اللہ رب العزت نے چن لیا ہے آدم کی اولاد میں سے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، اور فرمایا کہ جب عمران کی بیوی نے یعنی ایک نظر مانی کہ میں مریم کو اللہ رب العزت کے لیے جو ہے محراب کے لیے اور مسجد کے لیے میں اس کو آزاد کر دوں گی تاکہ وہ عبادت کرے، تو وہاں پر ذکر آگے چلتا ہے، ملتا ہے کہ جب زکریا علیہ السلام ان کے کفیل بن جاتے ہیں، اور اللہ ایک دن زکریا علیہ السلام محراب میں جب تشریف لاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ آگے کھانے پینے کی بہترین چیزیں اور پھل فروٹ وغیرہ پڑے ہوئے ہیں۔ تو وہاں پر جو زکریا علیہ السلام ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں سے آیا ہے، کہ انا لکی ھذا، کہ یہ چیز کہاں سے آئی ہے۔ تو اس سے ایک بڑا بہترین نقطہ ہمارے لیے ملتا ہے، وہ یہ کہ جو بچیاں ہیں، جو لڑکیاں ہیں، جو بیٹیاں ہیں، ان کے اوپر نظر رکھنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ اچھا ٹھیک ہے جی ہمیں اپنی بیٹیوں پر بہت اعتماد ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ مریم سے بہترین بیٹی کون سی ہو سکتی ہے، لیکن وہ پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں سے آیا ہے۔
تو آج اگر کوئی دیکھے کہ ہاں میری بیٹی کے پاس میں یہ موبائل کدھر سے آئے، یہ اتنے پیسے اس کے پاس کیسے رہتے ہیں، اس کے موبائل میں یہ اتنا کریڈٹ کیسے رہتا ہے، ہم تو ڈلوا کے نہیں دیتے ہیں، تو ہمیں ان کے بارے میں پوچھنا چاہیے، ان کے اوپر نظر رکھنی چاہیے۔ تو اس کے اوپر وہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، تو ان کو بھی خیال آتا ہے، ان کو بھی یہ چیز اس کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے کہ ہاں میں بھی تو بے اولاد ہوں، تو میں بھی اللہ رب العزت سے جس طرح سے بے موسمی پھل مریم کے پاس بغیر کسی بند کمرے کے اندر آ سکتے ہیں، تو اسی طرح اللہ رب العزت مجھے بے موسمی اولاد کیوں نہیں عطا فرما سکتے، تو اللہ سے اولاد کی جو ہے دعا بھی کرتے ہیں۔ اور اسی طرح آگے چل کر انہی زکریا علیہ السلام کے حوالے سے جب یہ واقعہ پورا ختم ہوتا ہے تو فرمایا کہ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام جو ہیں غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں، یعنی آپ کو ان کا علم نہیں ہے، یہ سب امور غیب میں سے، علم غیب میں سے تھا، اور ہم نے وحی کے ذریعے آپ کو یہ بیان فرما دیا ہے۔ وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم، اور آپ وہاں پر تھے ہی نہیں، آپ ان کے ساتھ نہیں تھے جب یہ کلمے ڈال رہے تھے کہ کون مریم کو رکھے گا۔ ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور جب وہ یہ جھگڑا کر رہے تھے کہ اچھا کون ان کو رکھے گا، تو اس معاملے میں آپ وہاں پر نہیں تھے۔ تو اس میں دو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب بھی نہیں ہے اور آپ حاضر و ناظر بھی نہیں ہیں، کیونکہ اگر حاضر و ناظر ہوتے تو اللہ نے واضح طور پر فرما دی کہ آپ وہاں پر نہیں تھے، ورنہ وہ اللہ نے یہ نہ فرماتا کہ آپ وہاں پر نہیں تھے، کیونکہ آپ تو حاضر و ناظر ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ جب فرشتے مریم علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ایک بیٹے کی بشارت دیتے ہیں اور ان کا نام بھی بتاتے ہیں کہ اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم، کہ اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، تو اس سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بچے کی پیدائش سے پہلے جو ہے وہ نام رکھا جا سکتا ہے۔ تو جیسے یہاں پر اللہ رب العزت نے نام پہلے ہی تجویز کر کے مریم علیہ السلام کو بتا بھی دیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات جو ہیں وہ گنوائے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بے شمار معجزات دیے ہیں۔ ان میں سے ایک سب سے پہلا معجزہ تو یہ کہ وہ جو ہے وہ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، کہ وہ گود کے اندر ہی، وہ اپنے پنگوڑے کے اندر ہی جو ہیں وہ بولیں گے، یعنی بہت ہی کم عمری میں بچپن کے اندر وہ بولیں گے، اور وہ بولے بھی اپنی ماں کی جو ہے ان کی دلالت کے اوپر۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مٹی سے پرندے بنانا ان کا ایک معجزہ ہے کہ وہ مٹی سے پرندہ بناتے تھے اور پھر اللہ رب العزت کے حکم سے اس کے اندر پھونک دیتے تھے تو وہ زندہ ہو جاتا۔ کوڑی کا علاج کر دیا کرتے تھے، اندھے پن کا علاج، یعنی جو پیدائشی اندھا ہے وہ اس کا علاج کر دیتے، اور اسی طرح مردے کو اللہ رب العزت کے اذن سے زندہ کر دیتے۔ اور ان سب کے بعد آخر میں اللہ نے لکھا وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ دیکھیے جی ان کے ہاتھ میں اللہ رب العزت نے کیسی کرامتیں رکھی تھی، تو ان کے اپنے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا، سب اللہ کے حکم سے ہو رہا تھا۔ تو اللہ رب العزت کے جو معجزات ہیں وہ نبیوں کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتے ہیں، ورنہ موسیٰ علیہ السلام کے اپنے ہاتھ میں لاٹھی ہوا کرتی تھی، وہ یہ کیوں پوچھتے کہ اچھا اللہ رب العزت اب میں کیا کروں، آگے سمندر ہے پیچھے فرعون ہے، تو اللہ رب العزت حکم دیتے کہ اب یہ کرو، یعنی لاٹھی اپنے پاس ہے لیکن نہیں پتا کہ اس سے کیا کیا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح وہ جب فرعون کے سامنے جاتے اللہ رب العزت حکم دیتے کہ اپنی لاٹھی کو ڈال دیں تو وہ سانپ بن جائے گی۔ تو اسی طرح لاٹھی سے بے شمار کام اللہ رب العزت نے ان سے بھی لیے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت جو چھٹا معجزہ بتاتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا، کہ وہ یہ بھی بتا دیتے تھے کہ تم گھر سے کیا کھا کر آئے ہو، اور یہ بھی کہ تم نے گھر میں کیا ذخیرہ کر رکھا ہے۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے آگے چل کر جو عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے لوگوں کی ایک بد عقیدگی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں کیونکہ ان کا باپ نہیں ہے، کوئی بن باپ کے اللہ نے پیدا کیا ہے، تو یہ جناب کوئی بڑی عجیب بات ہے اور اسی لیے وہ ان کو خدا سمجھتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کا رد فرماتے ہوئے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے ہاں تو آدم کے جیسی ہے، کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا ہے، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام میں تو ایک ماں موجود ہے، یعنی اس میں تو پھر بھی ایک وسیلہ موجود ہے، دو ہونے چاہیے، تو دونوں میں سے ایک تو ہے۔ آدم علیہ السلام کو تو اللہ رب العزت نے بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، تو لہٰذا یہ اللہ رب العزت کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ اللہ فرماتا ہے قال لہ کن فیکون، اللہ جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو صرف کن فیکون کہتا ہے تو وہ چیز ہو جاتی ہے، اس کے لیے یہ کوئی چیزیں مشکل نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے آگے چل کر فرمایا کہ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ ولا یکلمهم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔
کہ جو اللہ رب العزت سے کیے ہوئے عہد کو جو ہے وہ بیچ دیتے ہیں دنیا کے بدلے، تو ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت قیامت والے دن نہ ان سے کلام کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا نظر رحمت سے، ان کے اوپر کوئی رحمت کی نظر نہیں ہوگی، اور نہ ہی اللہ رب العزت ان کا تزکیہ فرمائے گا۔ تو جن کے ساتھ اللہ کلام نہ کرے، جن کی طرف اللہ دیکھنا پسند نہ کرے، اور جن کو اللہ پاک نہ کرے، قیامت والے دن ان کا کون پھر حامی و ناصر ہے؟ تو یہ کون سا عہد کی بات کی جا رہی ہے کہ جو عہد کو توڑتے ہیں؟ تو اصل میں یہ عہد الست ہے جس کو کہا جاتا ہے، یعنی وہ عہد جو اللہ رب العزت نے تمام لوگوں سے لے رکھا ہے اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے، اور اللہ رب العزت نے سب سے عہد لیا کہ اور سب نے اس کے اوپر اس کو تسلیم کیا، اس پر ایمان لے کر آئے، پھر اللہ رب العزت نے دنیا میں انسانوں کو بھیج کر وہ بھلا دیا کہ اب دیکھتے ہیں کہ اس کو دوبارہ یہ لوگ پورا کرتے ہیں جو پہلے عہد لیا تھا یا نہیں۔ تو یہاں پر جو لوگ اس کو بھلا دیتے ہیں، جو اس کو پورا نہیں کرتے ہیں اس عہد کو، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں ان سے نہ بولوں گا، نہ ان سے کلام کروں گا، نہ ان کی طرف دیکھوں گا، اور نہ ہی قیامت والے دن ان کا تزکیہ کیا جائے گا، اور ان کے لیے عذاب علیم، ایک دردناک عذاب ان کے لیے تیار ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، کہ کسی بندے کے لیے یہ لائق نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی بندہ اللہ رب العزت کی طرف بلانے کی بجائے اپنی طرف بلانا شروع کر دے کہ میری عبادت کرو اللہ کو چھوڑ کر، یا میرا کہنا مانو اللہ کو چھوڑ کر۔ تو یہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اصل میں یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی ہی کے حوالے سے کہ لوگ جو عیسیٰ علیہ السلام پر الزام لگاتے ہیں تو ایسی بات، انہوں نے کبھی اپنے آپ کو رب نہیں کہا ہے، یہ ان کے لیے جائز ہی نہیں ہے، یہ کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آج بھی جو ہے کسی مذہب کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف لوگوں کو بلائے کہ جناب آپ صرف ہماری بات مانیں گے تو پھر ہی حق پر ہوں گے، اور پھر ہی آپ جنت میں جانے والے نہیں ہیں۔ جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب آپ جب تک یہ نہیں نہ ہو جاتے، جب تک آپ ان چاروں لوگوں میں سے چاروں اماموں کی پیروی نہیں کر لیتے تو حق پر نہیں ہو سکتے، یا فلاں بزرگ کی صرف بات نہیں مانتے، یعنی کسی کے لیے جائز نہیں کہ اپنی طرف، یعنی عباد کی بات کی گئی ہے یہاں پر کہ اللہ کی طرف بلانے کی بجائے کسی کے لیے جائز نہیں کہ بندے کی طرف بلائے، وہ کہے کہ فلاں بندہ جو ہے اس کی طرف جایا جائے۔ ہاں اس کی طرف اگر جاتا ہے تو وہ بندہ آگے اللہ کی طرف اگر دعوت دیتا ہے تو یقیناً وہ اصل میں اللہ کی طرف بلا رہا ہے، لیکن وہ اگر اپنی عبادت کی بات کرتا ہے، اپنے حکموں کو ماننے کی بات کرتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر بزرگوں کی طرف بلاتا ہے، غیر اللہ کی عبادت کی طرف بلاتا ہے، تو یہ یقیناً جائز نہیں ہے، یہی اصل میں شرک ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس پارے کی جو آخری آیت ہے اس کے اندر ارشاد فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے آخر میں ایمان کی قیمت بتائی ہے کہ ایمان کتنی قیمتی چیز ہے، کہ قیامت والا دن ہوگا اور جن لوگوں کے پاس ایمان نہیں ہوگا اس دن لوگ کیا کریں گے؟ وہ لوگ حالانکہ وہ کر نہیں پائیں گے، اس دن تو ان کے پاس کپڑا بھی پہننے کو نہیں ہے، سب ننگ دھڑنگ اس دن لوگ ہوں گے۔ تو اس دن یہ لوگ جو ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اگر یہ زمین بھر سونا بھی دینا چاہیں تو اللہ رب العزت ان سے قبول کرنے والا نہیں ہے، چاہے وہ، اور زمین کے برابر سونا کون دے سکتا ہے؟ اتنا سونا کس کے پاس ہے؟ اس دن تو کپڑے بھی پاس نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بفرض محال اگر یہ بھی وہ دے سکتے ہوں تو اللہ رب العزت ان سے ایمان کے بدلے میں وہ قبول نہیں کرے گا۔ آج صرف ایمان ہی چاہیے، اور ایمان ہی جو ہے وہ آپ کو نجات دلانے والا ہے، لہٰذا اللہ رب العزت نے جو ہمیں ایمان دیا ہے اس کی قدر و قیمت کیجیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، اور اسی پر آج کی بات ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔